میں ڈاکٹر مومنہ بات کر رہی ہوں اور میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں اور میں الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں. اور میرا واسطہ جو سید اشرف صاحب سے پڑا وہ ایک فیملی ڈسپیوٹ میں خانہ نوحی بن میں اپریل کے مہینے میں یہ سلسلہ شروع ہوا. اور اس میں ایک FIR کے کیس تھا جو کہ جس میں انوسینٹ تھی بٹ اسٹل میں ایک ایکیوز پرسن تھی. اور اس کی انکوائری کے بعد ہی ڈیسائیڈ بنا تھا کہ میں انوسینٹ ہوں یا نہیں ہوں. بٹ شروع میں سید اشرف صاحب مجھے یہ کہنے لگے کہ اگر آپ کے اوپر FIR ہو جاتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو بھی کھو سکتی ہیں, جو کہ اس وقت میرے بچے کی ایک بیٹے کی عمر 2.5 سال اور ایک بیٹی کی 6 مہینے ایج تھی. آپ کے اوپر اگر ٹیگ لگ جاتا ہے FIR کا تو آپ کا پورا کریئر بھی خراب ہو سکتا ہے. تو اوبویسلی میرے پہ ان سب چیزوں کا بہت پریشر تھا, لیکن میں نے اسٹل مجھے پتا تھا کہ میں آن میرٹ اگر ریلیز ہو سکتی ہوں اگر کوئی بندہ اچھے سے اس کی انویسٹیگیشن کرتا. جس لیب اٹینڈنٹ سے یہ معاملہ پیش آیا تھا اس نے اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی کورٹ کروا دی, لیکن وہ کہیں پر بھی کسی بھی ریکارڈ میں کورٹ میں پیش نہیں کی گئی, کیونکہ اس میں ایک انوسینٹ بندی ثابت ہو سکتی تھی. لیکن مجھے انہوں نے مینٹلی فزیکلی ہر طریقے سے فزیکلی ابیوز کرنا اور مینٹلی ڈیمیج کرنا, فائنینشلی جتنا مجھ سے وہ مجھے استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیا. میں اس کو استعمال اس لیے نہیں سمجھ رہی تھی کیونکہ میرے کیس اتنا تھا, اور اس کے لیے مجھے جہاں کیش میں دے سکتی تھی میں نے کیش دے دیا, جہاں میرے پاس کیش اویلیبل نہیں تھا میں نے اپنے کچھ جیولری ان کو دے دی کہ آپ اس کو بیچ کے اپنی فیس پوری کر لیں یا جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر لیں. یہ سب چیزیں میں نے بیئر کی کہ میں نے اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز کر لیا, لیکن میں اپنے بچوں کے اوپر نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ان کی وجہ سے میں اتنا بلیک میل ہوئی جس لیول پر بھی میں ہو سکی تھی. جب چیزیں میرے لیے بہت انبیئریبل ہو گئی تو میں نے اس چیز کا اور پلس میرے پاس جو چیزیں جو میں بیچ سکتی تھی یا میں جو دے سکتی تھی وہ دینے کے بعد جب میری بحث ہو گئی اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا, مجھے ایگزٹ لینا تھا, اس کے لیے پھر میں نے شہر چھوڑنا ہی بہتر سمجھا. اور میں چھوڑ کے چلی گئی, اپنی لوکیشن ہائڈ کر کے نمبرز بند کر کے اپنے آبائی شہر سیالکوٹ میں چلی گئی. وہاں میں 1.5 مہینے تک رہی. کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ سب چیزیں میں کہاں پر ہوں. بٹ ان کے جو دوست ایڈوکیٹ فاہد ہیں جن کا رول بہت سسپیشیس ہے اس پوری جرنی میں, ایک طرف وہ مجھے بہن کہہ کے میرا گھر بسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے 2 بچے ہیں چھوٹے, اور وہ چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر چیزیں ہو گئی ہیں تو ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. دوسری طرف وہ اپنے بیسٹی جو سید اشرف صاحب ہیں ان کی فیلنگس کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. تو مجھے ٹیل ڈے ان کا کوئی بیہیویئر سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایکچولی کیا چاہ رہے تھے. ہر 24 گھنٹے کے بعد ان کا بیہیویئر میرے لیے چینج ہوا ہے. اس کے بعد میں جب واپس آئی سیالکوٹ میں تھی, اور سید اشرف صاحب کا مجھے میسیج آتا ہے کہ اگر آپ واپس نہیں آتی ہیں تو میں وہاں آؤں گا اور میں آپ کے فادر کو بتاؤں گا, باتیں کروں گا, چیزیں بہت ورس ہو جائیں گی. میں نے کہا ادروائز ایک چیٹ میں ایک چیز ہے جس میں میں نے کویسچن مارک کیا ہوا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر آپ اپنی شادی کھو دیں. یعنی اس طرح کی دھمکیوں کی وجہ سے میں پھر واپس آئی 2 دن کے اندر اسلام آباد واپس آئی. اور کچھ دنوں تک جو ہمارے درمیان طرز کلامی ہوئی وہ سب چیزیں CCTV ویڈیوز, آپ کے پاس وائس نوٹس, کال ریکارڈنگز, پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کی چیٹ ہارڈ کاپی میں سافٹ کاپی میں ہر طریقے سے میں نے ریکارڈ میں بھیجی ہیں IG آفس میں جہاں جہاں ریکوائرمنٹ تھی ان کی. 11 اگست کو یہ واقعہ ہوا کہ سید اشرف صاحب میرے اپارٹمنٹ میں گھس جاتے ہیں فوڈ پانڈا والا بن کے, اور ان کے کچھ منٹس کے بعد میرے ہسبینڈ بھی آ جاتے ہیں. ان کی دونوں کی کنفرنٹیشن جب ہوتی ہے اس میں وہ سید اشرف صاحب نعمان علی یعنی میرے ہسبینڈ کو دھکا دے کے وہاں سے فرار ہوتے ہیں. وہ CCTV ویڈیو بھی موجود ہے, ریکارڈ میں دی گئی ہے. اس دن کے بعد سے ان دونوں وکیل صاحب کا بھی اور SHO صاحب کا بھی بیہیویئر بہت چینج تھا. میرے ساتھ میں نے سماجت والا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہیں, چیزیں ایونچولی آپ کے اینڈ پہ کلوز ہونی ہیں. پھر بھی میرے اندر ایک سافٹ کارنر تھا, میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے میں کلوز کر دوں گی, لیکن میری کچھ کمٹمنٹس ہیں کہ میں ان جگہوں پر آپ کو سپورٹ کروں گی, اور جہاں میں نہیں کروں گی وہ بھی. نمبر 1, آپ میری فیملی کسی بندے کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے, ان کو اپروچ نہیں کریں گے. نمبر 2, جہاں میرے بچوں کو مجھے کمپرومائز کرنا پڑا نظر آ رہا ہوا میں وہاں آپ کو سپورٹ نہیں کروں گی. 3rd اینڈ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. جہاں آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا, کیونکہ مجھے پتہ تھا بینگ فیمیل اور وہ ایک سسٹم کا ایک پارٹ تھے, تو وہ ان چیزوں کو کیسے یوز کر سکتے تھے, مجھے کیسے مینپولیٹ کر سکتے تھے. تو اس وجہ سے میں نے ان سے پہلے کمٹمنٹ نبھایا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو میں آپ کا اسٹامپ پیپر سائن کر دیتی ہوں کہ میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گی.
ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ میں ان کے کسی بتائے ہوئے اسٹامپ فروش کے پاس جاؤں گی، اسٹامپ لکھواؤں گی، اور جو انہوں نے ابھی تک مجھ سے کیش میں جو بھی اماؤنٹ لیا اس کا کچھ پارٹ، کیونکہ وہ اتنی اماؤنٹ ہے کہ وہ ایک ون گو میں وہ مجھے نہیں دے سکتے تھے، میں نے بھی پارٹیشن میں ہی دی تھی ان کو. انہوں نے کہا کچھ پارٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور باقی ہم اتنے ٹائم لمٹ کے اندر اندر ہم آپ کو دیں گے. مجھے ان چیزوں کی نیڈ نہیں تھی، مجھے صرف سکون چاہیے تھا، کیونکہ ان سب کے دوران میرا بچہ مینٹلی بہت ڈیمیج ہو چکا، اسٹیل وہ بہت ڈیمیج ہے. اس کو پپس ہاسپٹل، نیرم ہاسپٹل میں میں نے اس کے سائیکوٹک بیہیویئر کے سیشنز کروائے ہیں، اس کی تھیراپی چل رہی ہے. میرا کریئر جو خراب ہو رہا ہے وہ الگ تھا. یہ نقصانات اس مالی نقصان سے کہیں زیادہ تھے جن کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، نہ ہی کوئی کر سکتا تھا. جب یہ سب کچھ بھی ہو گیا، اسٹامپ بھی دے دیا، انہوں نے کہا، یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سہیل اشرف صاحب کی نسان جیو گاڑی ہے، وہ بھی ہم اس کی چابیاں بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، ان چیزوں کو وائنڈ اپ کریں، ہم آپ کا کلوز کرتے ہیں. لیکن اس چیز پہ میرے ہسبینڈ نہیں ایگری تھے کہ میں فائٹ کروں گا، میں کوئی ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور پھر فائنلی کیونکہ میں اسٹامپ پیپر لکھ کے دے چکی تھی چیزیں کلوز کرنے کے لیے، 26 اگست کو میرا ایگزام ہے اور میں ایگزامینیشن ہال میں موجود ہوں. سہیل اشرف صاحب کی ریٹن ایگزام کے بعد اور وائوا سے پہلے مجھے ایک کال آ جاتی ہے جس میں باقاعدہ قسم کے تھریٹس ہیں، اور اس کے بعد وائس ٹیکسٹ میں تھریٹس موجود ہیں. جب میں نے دیکھا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، یعنی ہر طرح کا نقصان میں نے بیئر کر لیا، چیزیں کلوز نہیں ہوئی، فل اسٹاپ نہیں لگا، تو یہ کہاں جا کے رکیں گی. اور سیم ڈے انہوں نے میرے فادر ان لا کو، میرے بردر ان لا، میرے فادر کو، ہر بندے کو مجھے نہیں پتہ سی ڈی آر نکال کے جس طریقے سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور ہر بندے کی مجھے کالز آ رہی ہیں کہ ہمیں یہ سننے کو ملا ہے، اور یہ انہوں نے کال ریکارڈنگز ہے بھیجی ہیں. تو یہ چیزیں پھر میرے لیے بیئر کرنا آسان نہیں تھا. الٹیمیٹلی میں نے اپلیکیشن دائر کر دی 21 اگست کو آئی جی آفس میں. اس کے بعد اس کی انکوائری سٹارٹ ہوئی آئی بی آفس میں. 1 ستمبر کو پہلی بار دونوں بندوں کے ساتھ، وکیل صاحب اور ایس ایچ او صاحب کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہوا. انہوں نے اگین وہاں جا کے جھوٹ بولا، اور وہاں پر میں نے ان سے یہ کہا کہ جتنی میں اس چیز کو ہائڈ رکھنے کے لیے سائلنٹ تھی، اتنی ہی پیشنیٹ میں اس چیز کو اب ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ اپنی لمٹ کراس نہیں کریں گے تو میں آپ کو سپورٹ کروں گی. صرف آپ کو ہی نہیں کرتی، الٹیمیٹلی ایک فیمیل کو بھی میں کر رہی تھی، خود کو بھی پروٹیکٹ کر رہی تھی. لیکن وہ پروٹیکشن جو تھی وہ میرے مزید گزرتے دن کے ساتھ ورسی ہوتی جا رہی تھی. پھر میں نے اے آئی جی عنایت علی شاہ صاحب نے مجھے سنا، انہوں نے بندے کو گلٹی قرار دے دیا. ایس پی تھانہ کورال خرم صاحب نے سنا، انہوں نے بندے کو گلٹی قرار دیا. میرے سامنے انہوں نے بندے کو گلٹی قرار ہی دیا، لیکن اسٹل کوئی ڈیسیجن نہیں آیا تھا. پھر میں کھلی کچہری میں آئی جی آفس میں چلی گئی، ان کو میں نے اپنا معاملہ بتایا. انہوں نے کہا ڈی آئی جی صاحب سنیں گے. ڈی آئی جی صاحب کو پاس چلی گئی. ڈی آئی جی صاحب نے کہا انکوائری ڈی نوو انکوائری کے لیے دی ہے، وہ واپس آئے گی تو ہم دیکھیں گے. اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. پھر ایس پی آپریشنز نے مجھے سنا، پتہ نہیں اس کا ڈیسیجن کیا ہے. بٹ میں اعلیٰ افسران سے اور حکمران سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی پوری سابقہ زندگی میں بھی ایک اچھے کریئر کی خواہش کی اور محنت کی یہاں تک پہنچنے کے لیے، عزت بنانے کے لیے، اور وہ کچھ لمحوں میں ایک ایسے افسران جو کہ مجھے نہیں پتہ آپ ان کو آن میرٹ ہائر کرتے ہیں یا کس طرح، لیکن ان کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کے گھر بھی، ہماری نسلیں بھی ڈیمیج ہو رہی ہیں. جیسے میرا بیٹا ابھی اتنا ڈیمیج ہے کہ پولیس کی گاڑی ٹوائز میں بھی دیکھ کے اسے ڈرتا ہے، اور ہر صبح اٹھ کے وہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کو پولیس انکل نے مارا تھا، کیونکہ وہ اس چیز کا وٹنس ہے. تو میں افسران سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا پیاسا تو اس کا جواب دہ ہم ہیں. تو اعلیٰ افسران اور حکمران صاحب، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا کمپنسیشن تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، انفیکٹ میں خود نہیں کر سکتی. بٹ آپ ہم جیسے لوگوں